یہ ایک اہم بلکہ انتہائی اہم بات ہے اور سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ قانون کس طرح سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو کس طرح سے اس کے جو تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اکثر کیسز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی چند مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، خواتین کو ہراساں کیا، گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ قانون اس کے بارے میں بڑا واضح ہے، آپ کے چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کی عقل بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں۔ رائٹ آف پرائیویسی کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اکثر قرآنک ریفرنس سے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو قرآنک لا ہے وہ سب سے سپریم لا ہے۔ قرآن کی سورہ نور آیت نمبر 27 اور 28 کا مفہوم میں اکثر شیئر کرتا ہوں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 کا مفہوم ہے کہ مومنوں اپنے گھر کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ آیت نمبر 28 کا مفہوم ہے اگر تم گھر میں سے کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل مت ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ ان آیات کا مفہوم پڑھنے سمجھنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے چار دیواری کے تقدس کو قرآن پاک نے ہمارے لیے بڑا واضح کر دیا ہے، اور ہمارے لیے چار دیواری کی جو رسپیکٹ، امیج، ڈگنیٹی ہے اس کو بڑا یقینی بنا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کا جو آئین ہوتا ہے وہ ریاست کا اس کو سب سے بڑا سپریم لا مانا جاتا ہے۔ اب اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 14 رائٹ آف پرائیویسی کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ یہاں پہ ورڈ شیل کا یوز ہوا ہے کہ یقینی طور پہ کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ انسان کی، کسی بھی شخص کی رسپیکٹ کو، ڈگنیٹی کو، رائٹ آف پرائیویسی کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرے گا۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کو کسی شخص کی گرفتاری مطلوب ہوگی تو وہ کیسے اس کو گرفتار کرے گا، اس کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ وارنٹ کے ساتھ اس کی گرفتاری ہوگی۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کا ایک پروٹوکول چینل موجود ہوتا ہے نا۔ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا ہے، آپ کو اسے انویسٹیگیشن کرنی ہے، یا پھر آپ نے سرچ کرنی ہے کسی بھی گھر کی، کسی بھی جگہ کی، تو ظاہر سی بات ہے آپ سرچ وارنٹ لے کے یا ارسٹ وارنٹ لے کے کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، تب آپ قانون کے مطابق اس گرفتاری کو یقینی بنائیں گے۔ پینل کوڈ 1860 کے سیکشن 452 کے مطابق بھی اگر کوئی شخص کسی کے ہاؤس پریمیسز میں بنا اجازت داخل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے جس کی سزا 7 سال قید یا جرمانہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے مطابق بھی کوئی بھی شخص کسی کو بھی عدالتی پریمیسز سے یا کسی پریمیس سے بنا وارنٹ کی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر پولیس کو کسی شخص کی گرفتاری مطلوب ہے تو وہ پروپر ایک وارنٹ گرفتاری کے ساتھ اس کو گرفتار کرے گی۔ اگر بنا وارنٹ کے یا سرچ وارنٹ کے پولیس یا کوئی بھی ادارہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور کسی کو گرفتار کرتا ہے تو یہ گرفتاری غیر قانونی تصور ہوگی، اور ادارے کے خلاف 452 کے تحت یا اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے تحت پرچہ درج ہو سکتا ہے۔ عدالتوں نے مختلف فیصلہ جات میں گھر کی رازداری کو، رائٹ آف پرائیویسی کے بارے میں بڑے سخت مارکس دیے ہیں کہ کوئی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی بھی شخص کے گھر کی عظمت کو پامال کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی تھی اپنا ممبئی میں، ایک پولیس آفیسر کو عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کیا کیونکہ اس نے بنا وارنٹ کے احاطہ عدالت۔ اس میں چند ایکسیپشن بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گروہ پاکستان میں کسی بھی علاقے میں دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتا ہو یا تیاری کر رہا ہو،
یا بہت زیادہ ہینس جرائم جیسے ہوتے ہیں، قتل ہو گیا، عصمت دری، ریپ جس کو کہتے ہیں، ہینس میٹرز میں اگر پولیس کے پاس وارنٹ بھی نہیں ہے نا تو پولیس پھر بھی قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک اہم ٹاپک تھا جس کو میں نے بڑا مختصر کر کے بیان کیا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔